بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں جماعت میں مضمون اردو کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ نیا سبق ہم نے مجسمہ پڑھا، اس کے مصنف کے بارے میں پڑھا، اس کا خلاصہ سمجھا، اور جس طرح ہم نے یہ بات ابتدا میں سمجھی تھی کہ ہر سبق کا ایک خلاصہ اور ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ہم نے مرکزی خیال کی تعریف بھی سمجھی تھی کہ مرکزی خیال اس سوچ اور تصور کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پہ مصنف یا شاعر کوئی تحریر لکھتے ہیں، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو، ان کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ایک سوچ اور ایک تصور ہوتا ہے۔ مرکزی خیال آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، جو پیغام مصنف ہمیں دینا چاہتے ہیں، جو بات سمجھانا چاہتے ہیں، اس پیغام کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ اور بار بار یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جس چیز میں، جس کام میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کام کی بار بار مشق کرنی پڑتی ہے، بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے، اور یکسوئی کے ساتھ اس کام کو کرنا ہوتا ہے۔ تو جتنی محنت، جتنی توجہ سے ہم کام کریں گے، نتیجہ اتنا ہی اچھا ہمارے سامنے آئے گا۔ جو آپ کو نمونے کے طور پہ چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں، وہ آپ کو سکھانے کے لیے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے طور پہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، صرف کاپی پیسٹ نہ کریں بلکہ اپنی صلاحیتوں کا بھی اس میں استعمال کریں۔ تو سبق مجسمہ کا اگر مرکزی خیال ہم دیکھیں تو کچھ اس طرح بنتا ہے کہ سبق مجسمہ، جو کہ غلام عباس صاحب کی خوبصورت کاوش ہے، ابتدا میں مصنف کا تعارف بھی ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے، جس میں مصنف نے ازدواجی زندگی کے نہایت نازک اور حساس پہلو کو مرکزی خیال کے طور پر پیش کیا ہے۔ مصنف سمجھانا چاہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں انا، تکلف، ضرورت سے زیادہ ادب و احترام اور انا پرستی رشتے کو کمزور اور مصنوعی بناتے ہیں۔ جب شوہر اور بیوی کے رشتے میں یہ سب چیزیں آ جائیں تو رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس میں مصنوعی پن ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جبکہ محبت کا اظہار بے تکلفی، شکوے اور شکایتیں رشتے اور زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ پس ہمیں دوسروں کے احساسات کو سمجھنا چاہیے اور اپنی انا پر رشتوں کو فوقیت دیں، اپنی انا پر رشتوں کو فوقیت دیں۔ یعنی مصنف چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے احساسات کو سمجھیں، لوگوں کے احساسات کو سمجھیں۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے احساسات کو سمجھیں، لیکن ایک بات سمجھیں کہ جب تک ہم دوسروں کے احساسات کو نہیں سمجھیں گے، کوئی ہمارے احساسات کو بھی نہیں سمجھے گا۔ اس میں ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کی جائے۔ تو یہ سبق کا مرکزی خیال تھا، اس کو بنیاد بنا کے آپ مزید اس میں بہتری لا سکتے ہیں، مزید اپنے الفاظ میں اس کو تبدیل کر کے لکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو لکھوایا جائے وہی ہے، بلکہ اس میں آپ اپنے الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ امتحان میں چیک کرنے والا یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے جو سبق پڑھا تھا اس کو آپ نے کس حد تک سمجھا ہے، اور اگر آپ اس کی سمجھ کے مطابق ایک خاص مواد اس کو دے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی بچے نے، یہ طالب علم نے سبق کو سمجھ لیا ہے اور اس نے اس کی اہم باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے، تو آپ کا مرکزی خیال درست تصور کیا جائے گا۔ لیکن اسی انداز میں اس پہ بات کی جائے جو کہ سبق میں موجود ہے، سبق کا جو مرکزی خیال ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ سبق کا مرکزی خیال کچھ اور بنتا ہو اور آپ اس کو کہیں اور لے کے چلے جائیں، تو پھر آپ کا مرکزی خیال درست تصور نہیں ہے۔ جہاں تک ہم اپنے مرکزی خیال کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں جو کہ مشق میں موجود ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 18 پہ دیکھیں تو ہمیں اس سبق کے
مشقی سوالات ملتے ہیں، اور یہ بات پہلے بھی بتائی گئی کہ یہ جو مشقی سوالات ہوتے ہیں، ان تمام سوالات کا تعلق ہم نے جو سبق پڑھا ہے ان سے ہوتا ہے۔ وہ کچھ اس انداز سے سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو کانسیپٹ ہے، وہ جو سبق سنا ہے، وہ سمجھ میں آ جائے کہ بچے نے سبق کتنی دلچسپی توجہ سے سنا اور سمجھا ہے، اور وہ اپنے الفاظ میں جواب دینے میں کتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی سبق کو دیکھیں تو اس کو کم از کم 2 سے 3 بار تو سبق کو پڑھ لیں، اس سے آپ کے سوالات کے جوابات بھی سمجھ میں آئیں گے، خلاصہ بھی سمجھ میں آئے گا، مرکز خیال بھی سمجھ میں آئے گا، اور سبق کا ایک حصہ آپ کے ذہن میں محفوظ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ جو سوالات ہوتے ہیں سارے کنسیپچول ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہم اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق دیتے ہیں، لیکن جواب دینے میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جوابات بہت زیادہ مختصر نہ ہوں، اور ایک وضاحت اس کے اندر موجود ہے کہ پڑھنے والے کو مکمل بات سمجھ میں آ جائے۔ اگرچہ جوابات جو ہوتے ہیں وہ کچھ کبھی کبھی اس طرح بھی آ جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اگر ہم اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیں تو ان کو لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم سوالات کو دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ان کے جوابات کو دیکھتے ہیں۔ اگر پہلا سوال ہے کہ ملکہ بے حد حسین بھی تھی اور فرما بردار بھی، اور بادشاہ سے دل و جان سے چاہتا بھی تھا، تو پھر وہ افسردہ کیوں رہتا تھا؟ سبق جب ہم نے پڑھا ہے تو اس کی وضاحت ہم کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بادشاہ کی افسردگی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کو صرف ایک مطیع و فرما بردار بیوی ہی کی نہیں بلکہ ایک ہمدم اور غمساز رفیق کی ضرورت تھی، جبکہ ملکہ بادشاہ کا بے حد انتہائی ظاہری احترام کرتی اور اسے روایتی شاہی عزت دیتی تھی، جبکہ بادشاہ یہ خواہش تھی کہ ملکہ سے ایک بادشاہ کے بجائے شوہر سمجھے اور اس سے بے تکلفانہ اور والہانہ گفتگو کرے، تاہم ملکہ کی محبت کا احسان اور بار اٹھانا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا ہم وضاحت کر سکتے ہیں بنیادی کہ وہ اصل وجہ یہ تھی کہ ان کی جو زندگی تھی وہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کم تھی۔ جیسے بادشاہ چاہتا تھا کہ جس طرح شوہر اور بیوی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں احساس کو سمجھتے ہیں، ملکہ جو ہے وہ ان چیزوں سے تھوڑی سی بیزار تھی، یا وہ بادشاہ کا ادب احترام کرتی، لیکن وہ بادشاہ کو ادب احترام اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیوی اسی طرح گھل مل کے بات کرے جس طرح شوہر اور بیوی کا ایک رشتہ ہے۔ دوسرا سوال ہے ملکہ نے بادشاہ سے کیا کہا اور ایک بات بادشاہ کو کیوں ناگوار گزری؟ اگر ہم سبق کی طرف ذہن لے کے جائیں جو ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں یاد آئے گا کہ ملکہ نے جب بادشاہ کو مسلسل افسردہ اور اداس دیکھا تو وہ سمجھی کہ شاید کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اسے لگا کہ شاید بادشاہ اولاد نہ ہونے کی جو وہ غم ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ افسردہ رہتا ہے۔ اس لیے اس نے بادشاہ کو دوسری شادی کا مشورہ دے دیا تھا کہ شاید اس سے بادشاہ کی افسردگی ختم ہو جائے، لیکن بادشاہ اس بات سے خوش ہونے کے بجائے اس لیے ناراض ہوا کہ وہ ملکہ کی محبت میں کسی اور کو شریک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ اولاد اس کے لیے وہ مسئلہ نہیں، اس سے مسئلہ یہ تھا کہ اس کی بیوی اس سے اچھے انداز سے ملے، اور اسے یہ سوچ کر افسوس ہوا کہ ملکہ کس قدر سنگ دل اور جذبات و احساسات سے عاری ہے کہ شوہر کے دل کی بات ہی جان نہیں سکتی۔ اسے اس سے زیادہ افسوس ہوا کہ جو بیوی ہے اس کے احساسات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تیسرا سوال ہے پتھر کے مجسمے کی کس چیز نے بادشاہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا؟ تو اس کا جواب ہم اس طرح کہیں گے کہ پتھر کے مجسمے کی جس چیز نے بادشاہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا وہ اس کا حسن و جمال تھا۔ یہ مجسمہ 1.5-2 فٹ سے زیادہ کا نہ تھا، یعنی اس کی جو قد و قامت تھی زیادہ بڑی نہ تھی، مگر سنگ تراش نے، یعنی جو اس کا جو مجسمہ تراش وہ تھا اس نے جو اس طرح بنایا تھا اس میں اس نے ایسی زندگی بھر دی تھی کہ اس کے قد و قامت کا احساس تک نہ ہوتا تھا، اور اس مجسمے میں پریوں اور حوروں جیسا حسن تھا، اس لیے بادشاہ اور مجسمے کے درمیان ایک رشتہ اور ایک تعلق قائم ہو گیا تھا۔ بادشاہ کو لگتا تھا
کہ مجسمہ جو ہے وہ شاید کہ مجھ سے کسی دن بات چیت شروع کر دے گا اور میرے احساسات کو پوچھنے شروع کر دے گا، اور شاید میں اسے اپنے احساسات بتا سکوں۔ اور پھر اس کے اندر کاریگر کی ایک وہ بھی تھا کہ اس نے خوبصورتی کے ساتھ اس کی تراش خراش کی تھی کہ واقعتاً وہ مجسمہ خوبصورت لگتا تھا۔ پھر سوال نمبر 4 ہے کہ ملکہ نے اس مجسمے کو پہلے داغدار اور پھر پارا پارا کیوں کر دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کیوں کر دیا؟ تو ہم اس کا جواب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ اس عورت کے مجسمے کو بہت چاہتا تھا، اور ملکہ محسوس کرتی تھی کہ اب بادشاہ کی توجہ کا مرکز صرف وہی مجسمہ ہے، اور اسے احساس ہونے لگا کہ شاید بادشاہ نے اس کی طرف توجہ دینا اور کم کر دی ہے، لہٰذا ملکہ کو یہ مجسمہ اپنا رقیب معلوم ہونے لگا۔ اور جیسے یہ جذبہ رقابت بڑھتا گیا، ملکہ نے مجسمے کو بتدریج خراب کرنا شروع کر دیا، یعنی پہلے داغدار بنایا، پھر پارا پارا کر کے اس مجسمے کا قلع قمع کر دیا، اس کو بالکل ہی توڑ پھوڑ دیا۔ پہلے اس نے اس کا داغدار بنایا، پھر آنکھیں پھوڑ دیں، پھر کان توڑ دیے، اور آہستہ آہستہ ایک دن یہ آئے کہ اس نے اس مجسمے کو پارا پارا کر دیا، کہ اسے لگنے لگا تھا کہ یہ مجسمہ شاید میری محبت جو ہے بادشاہ سے کم کر رہا ہے، اور میری جو توجہ اور محبت ہے مجسمے کو مل رہی ہے۔ 5واں سوال ہے وہ کون سا خاص نقطہ ہے جو افسانہ نگار نے اس افسانے میں پیش کیا؟ یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، مطلب اس کو سوچ کے سمجھ کے جواب دینا چاہے گا۔ تو ہم اس کا جواب اس طرح دیں گے کہ اس افسانے میں مصنف نے یہ خاص نقطہ بیان کیا کہ عورت خواہ کتنی ہی سنجیدہ اور خوددار کیوں نہ ہو، اور اسے اپنے شوہر سے ذہنی ہم آہنگی نہ بھی ہو، تب بھی وہ اپنا رقیب یا ازدواجی زندگی میں شریک برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ مورتی کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر کہیں دوسری جگہ دلچسپی لے رہا ہے تو اس کے مزید قریب آ جاتی ہے، یعنی عورت کی فطرت بیان کی ہے کہ چاہے وہ اس کے شوہر سے لگاؤ اور دلچسپی اتنی نہ ہو، لیکن جب اس کو لگے کہ اس کا شوہر کہیں اور دلچسپی لے رہا ہے، اس کی محبت کہیں اور تقسیم ہو رہی ہے، تو عورت اس کو برداشت نہیں کر پاتی۔ یہ سوال نمبر 1 تا 5 کے جوابات تھے۔ ان کے جو جوابات آپ کو بتائے گئے یہ اسی مطلب ایک مفہوم کے انداز میں بیان کیے گئے، ان کو آپ دیکھ لیں گے، ان کو آپ نوٹ کر لیں گے، اور اسی انداز سے ان کو بہتر کرنے کی مزید کوشش کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، دوسری ویڈیو میں دوسری چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ نئی چیزیں سیکھیں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔